آج 12 ربیع الاول اور بدھ ایک ساتھ آ گیا ہے۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اس تسبیح کو 33 بار پڑھ لو۔ وہ نعمت، وہ خوشی، وہ کامیابی جو ساری زندگی تم سے دور رہی، آج تمہارے قدم چومے گی۔ آج مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا را اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ اگر یہ وقت گزر گیا تو شاید پوری زندگی انتظار کرنا پڑے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دے گا۔ آج 12 ربیع الاول مبارک بدھ کا دن ایک ساتھ آیا ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا وہ عظیم و شان مہینے کا 12 ربیع الاول کا دن آ گیا ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح یا قہار یا جبارو کی لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ شریف، یعنی اس سورت کے متعلق بات کر رہا ہوں جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ غربت اور غریبی سے جونج رہے ہیں، اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو بس یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا قہر کے معنی ہے سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو تمام منافقین اور دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ جب دنیا میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، جب کوئی اللہ والوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اللہ والوں رزق حاصل کرنا چاہے، تو ان ناموں کے ذریعے ہی رب العالمین عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آج جتنا رزق مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ بس یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ 12 ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، اور وہی دن آ گیا ہے جس دن نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج جو بندہ بھی رزق مانگنا چاہتا ہے مانگے، آج جو بندہ بھی کامیابیاں مانگنا چاہتا ہے مانگے، آج جو بندہ بھی اپنے معاملات کے لیے پریشان حال ہے وہ اس تسبیح کو پڑھ لے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آج یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا بہت بڑا، خاص اور نایاب وظیفہ ہے، تو لازمی اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول کا دن آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ دوستوں اس سے بڑا اور کوئی عمل دوسرا ہو نہیں سکتا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب ہمیں دیتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین ہم پر اتنا ہی مہربان ہوتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے، ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اس دن یقین کریں تمام جہان میں جتنے بھی آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب میں خوشیاں ہی منا رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ یہ دن نبی پاک کی ولادت کا ہے۔ اس دن
कुफ्फार की कमर टूट गई थी। इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को, अपने हबीब को पैदा किया और तमाम आलम इस्लाम और तमाम के तमाम जितने भी अल्लाह वालों गरीब गुरबा थे, जिनको बहुत ज्यादा सब्बो शतम करा जा रहा था और जो बच्चियां थी उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा था, नबी पाक के कदमे मुबारक क्या आए, उन बच्चियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी ही अता फरमा दी। तो अल्लाह वालों, आज इस अमल की बरकत से आप लोगों की तमाम परेशानियां खत्म होने वाली हैं, आप लोगों की तमाम तंगदस्तियां खत्म होने वाली हैं। आज जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, सब मिल जाएगा। आप लोग मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक जब देता है तो हमें छप्पड़ फाड़ कर ही अता फरमाता है। इसलिए आज ये तस्बीह खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से दोस्त अहबाब तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक और बाबरकत दिन का वास्ता, हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां, लाचारियां, नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजरे बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें
کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، دوسرے بدھ کا دن ہے، لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک بھی کون سا؟ درود ابراہیمی۔ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ درود ہے جس میں برکت ہے، جس میں خیر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مشکلات الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت، اور کامیابیاں مانگو گے تو کامیابیاں۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ربیع الاول کا دن ہے، اللہ والوں مانگنے والا دن ہے، اپنی حاجتیں پوری کروانے والا وقت ہے۔ آج جو مانگو گے سب ملے گا، کھل کے مانگنا۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت سب سے مجرب ہے، کیونکہ ایک بار پڑھا جائے تو ہمیں 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص کو 12 ربیع الاول کو پہلے نمبر پہ آپ نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر والا عمل پڑھ لیا، جو ترتیب بتایا، جو طریقہ بتایا اس کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے 12 ربیع الاول کے دن دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی بے انتہا بابرکت ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اپنی زبان حال سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور ساتھ میں محمد رسول اللہ کے ملا کر یہ پورا کلمہ ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، لا الہ الا اللہ الگ جگہ پر موجود ہے اور محمد رسول اللہ یہ الگ جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کلمہ شریف کو پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب ہمیں دار اسلام میں داخل کرنا ہوتا ہے کسی کو، تو ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھا کر ہی دار اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ تو آج وہی عمل، وہی وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز، 101 بار آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ 12 ربیع الاول کا بے انتہا بادشاہ عمل ہے، 1 سال بعد موقع ملے گا، تو لہٰذا آج یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی یہ عمل پڑھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
اللہ والوں یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ سورت الفاتحہ ہے جو کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نبی نے بہت مبارک الفاظ ارشاد فرمائے اس سورت کے لیے کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے، جامع سورت، جو قرآن کا خلاصہ ہے، اور اللہ والوں اس کو پڑھنا نماز میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ والوں جو ترتیب بتایا آیا ہوں اس طریقے سے ہی عمل اور وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی آمین بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک اور بار ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ 12 ربیع الاول کا نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو یا جبارو۔ اللہ والوں ربیع الاول کا بہت ہی مجرب عمل جو 12 ربیع الاول پہ آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے، آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا آپ کو رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگا۔ اللہ والوں تو دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، تمام عالم اسلام کو یہ جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آپ کے رزق میں بھی خوب برکتیں رحمتیں نازل و نزول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔